هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے برائیوں کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی غریبوں کا مولا. اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخے کی میاں ساتھ لایا. وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوندہانی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. نئی ایک لگن سب کے دل میں لگا دی، اور ایک آواز میں سوتی بستی جگا دی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحابہ وازواجہ وبارک وسلم. بزرگوں اور بھائیوں، قرآن کریم میں دو لفظ آئے ہیں، ایک ہے اتباع، ایک ہے اطاعت. نبیوں کے لیے لفظ آیا ہے اتباع، اور اللہ تعالی کے لیے لفظ آیا ہے اطاعت. یوں فرمایا قرآن کریم میں کہ نبیوں کی اتباع کرو، اور یہ کہا گیا کہ اللہ تعالی کی اطاعت کرو. کبھی کبھی لفظ اطاعت نبیوں کے لیے بھی آیا ہے، جیسے قرآن کریم میں ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ،
جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا اور رسول کی اطاعت کرے گا. تو لفظ اطاعت رسول کے لیے آیا، جبکہ اطاعت تو اللہ تعالیٰ کی کرنی ہے. فرمایا نبی کی اطاعت بھی اللہ ہی کی اطاعت ہے، اس لیے کہ نبی جو کچھ بولتا ہے وحی کی روشنی میں بولتا ہے. ہم سے یہ تقاضا کیا گیا ہے، اگر دنیا میں کہیں کامیابی کا قدم چومنا ہے تو نبی کو اسوہ اور نمونہ بنا کر چلو، کامیابی تمہارے قدم چومے گی. کوئی کتنا بھی بڑا آدمی ہو، لیکن بغیر نبی کی فرما برداری کے آگے نہیں جا سکتا. کوئی ہوا میں اڑے، کوئی پانی پر چلے، تب بھی اس کو بغیر نبی کی اطاعت کے بڑا نہیں کہہ سکتے. ہوا میں اڑنا، پانی میں چلنا، یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ انسان، آج کا انسان تو ایسا ہے کہ اگر کوئی ایسا آدمی دیکھ لے گا کہ پانی پر چل رہا ہے تو اس کے پیر پکڑ کر چلیں گے. ہوا میں اڑ رہا ہے تو پتہ نہیں کیا سمجھیں گے اسے. لیکن کامیابی کا معیار یہ نہیں بتایا کہ اڑتا ہو تو اس کے پیچھے چلو. کسی نے بڑی اچھی بات کہی، فرمایا اگر کوئی پانی پر چلتا ہے، اگر برآب می روی، اگر کوئی پانی پر چلتا ہے تو خسے باشی. خسے باشی کا مطلب یہ ہے کہ کچرا بھی تو چلتا ہے پانی پر، تیرے میں اور کچرے میں کوئی فرق نہیں. اور آگے فرمایا اگر بر ہوا می پڑی، اگر کوئی ہوا میں اڑتا ہے تو فرمایا مگسے باشی، مکھی بھی اڑتی ہے ہوا میں. تو نہ خس بننا ہے نہ مگس بننا ہے، یعنی نہ کچرا بننا ہے نہ مکھی بننا ہے. کیا بننا ہے؟ اگر ولی بننا ہے تو کسے باشی، کوئی سچا انسان بن کر جینا پڑے. اور اچھا اور سچا انسان کیسے بنیں گے؟ فرمایا کہ اس کو دنیا میں کسی کو نمونہ بنانا پڑے گا، آئیڈیل بنانا پڑے گا. بغیر آئیڈیل بنائے اس کو یہ کیسے سمجھ میں آئے گا کہ میں صحیح ہوں کہ نہیں؟ اور آئیڈیل کون بن سکتا ہے؟ فرمایا دنیا میں سب سے بڑی ذات اور شخصیت اگر کوئی ہوتی ہے تو وہ اللہ کے رسول ہوا کرتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلو تو پھر آپ کا تمام معاملہ اور آپ کے تمام راستے آسان ہوتے چلے جائیں گے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھی لکیر کھینچی اور ایک تھوڑی ٹیڑھی ویڑھی لکیریں کھینچی، اور پھر فرمایا یہ جو سیدھی کھینچی ہے نا یہی صراط مستقیم ہے. یہ جو ٹیڑھے ویڑھے راستوں پر مت جاؤ، بالکل سیدھے راستے پر جاؤ، اسی کا نام دین اسلام ہے. فرمایا ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. یہ جو میرا راستہ ہے بالکل سیدھا ہے، اس کے اوپر چلتے چلے جاؤ، جنت تک پہنچ جاؤ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آئیڈیل سرکار کو بنانا ہے. آج کل نوجوانوں میں یہ حالات چل پڑے ہیں
کہ وہ آئیڈیل پتہ نہیں ایسے ایسے لوگوں کو بناتے ہیں جن کو خود کو جینا نہیں آتا. کہیں کرکٹر کو آئیڈیل بنا لیا, کہیں پتہ نہیں فلم کے ایکٹروں کو آئیڈیل بنا لیا, پتہ نہیں دنیا میں کیسے کیسے لوگوں کو لوگ آئیڈیل بناتے ہیں, اور وہ جیسا کرتا ہے ویسا آج کا جوان کرتا چلا جاتا ہے. اور ہم تو آگے چل کر کہتے ہیں کہ پتہ نہیں اگر وہ ایکٹر ننگا بھی ہو جائے گا فلم میں تو یہ جوان ننگا بھی ہو کر چلنے کے لیے تیار ہو جائے گا. کاش کہ اس کے دماغ کو سمجھ میں آتا, کاش کہ وہ یہ چیز سمجھتا کہ میں نے جس کو آئیڈیل بنایا ہے وہ کامیاب شخص نہیں ہے. کامیاب شخص تو سرکار کی ذات ہے. اگر میں ان کے طریقوں کو اپنا لوں گا تو مجھے بہت جلدی کامیابی ملے گی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے خواب میں دیکھا. بہت بڑا مجمع ہے یہ, چونکہ ربیع الاول کا مہینہ ہے, پورا ہونے کے قریب ہے. عام طور پر ربیع الاول کے مہینے میں سیرت پر باتیں ہوا کرتی ہیں, جبکہ مومن کی زندگی کا ہر لمحہ ربیع الاول ہونا چاہیے. اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ ربیع الاول آئے گا تو ہم سرکار کو یاد کریں گے. مومن تو ہر موڑ پر اللہ کے رسول کو یاد کرتا ہے. صرف ربیع الاول سے کیا لینا دینا. 12 ربیع الاول آئے گی, جشن منائیں گے. شریعت میں جشن کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. جشن کیا چیز ہوتی ہے, بلکہ جشن کی جگہ اتباع ہونی چاہیے سرکار کی. جشن کی جگہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اور سرکار کو ہمیں دی ہے وہ سب سے بڑی نعمت ہے, اس کا شکریہ ادا ہونا چاہیے. لیکن حالات یہ ہیں ربیع الاول میں لوگ نبی کو یاد کرتے ہیں, اس یاد میں نمازیں بھی چھوڑ دیتے ہیں. اس یاد میں پتہ نہیں سرکار کی سنتوں کے جنازے بھی نکالتے ہیں, اور ربیع الاول چلا جاتا ہے تو اللہ کے رسول کو بھول بھی جاتے ہیں. یہ اصل مومن نہیں ہے میرے بھائیوں. اصل مومن وہ ہے کہ چاہے آپ ربیع الاول میں سیرت کو ہر دن یاد کرو, لیکن اس کو اپناؤ پورے سال. آج ہم پورے سال نہیں اپنا, کچھ دن, کچھ گھڑیاں, کچھ لمحے سرکار کو یاد کر لیتے ہیں, بس ختم. نہیں, یہ اسلامی تصور نہیں. مومن کی زندگی کا ہر لمحہ ربیع الاول ہونا چاہیے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے خواب میں دیکھا. خواب میں کیا دیکھا؟ خواب میں دیکھا کہ امام بخاری ایک مجمع میں ہے, بہت بڑا مجمع ہے. اس مجمع میں آگے آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں, بیچ میں بہت بڑا مجمع ہے سرکار کے پیچھے, اور اس کے بعد امام بخاری بالکل اخیر میں ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تو بہت بڑے آدمی ہیں. کتنے بڑے آدمی ہیں؟ اتنے بڑے آدمی ہیں 16 سال تک انہوں نے بخاری شریف لکھی. ایک دو دن نہیں لکھی ہے. یہ بخاری شریف کیا ہے؟ بخاری شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا انسائکلوپیڈیا ہے. سب چیزیں وہاں ملیں گی آپ کو. اتنا بڑا کام کیا. سوال کرنے والے نے سوال کر لیا کہ آپ اتنے پیچھے چل رہے ہیں خواب میں, جبکہ آپ تو اللہ کے رسول کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے والے آدمی ہیں. آپ مجمع میں اتنے پیچھے کیوں ہیں سرکار سے؟ ویسے بھی سوال کرنا بہت آسان ہے. اس زمانے میں سب سے آسان چیز اعتراض کر دینا, سب سے آسان چیز کسی پر سوال کر دینا. جواب دینے والے کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں. سوال کرنا بہت آسان ہے. مکالمہ ہوتا ہے, لوگ مدرسوں میں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں, مکتب کے مدرسے کے جلسے ہوتے ہیں, اس میں بھی سوالات ہوتے ہیں. اگر آپ نے سنے ہوں, دو بچے مکالمہ کرتے ہیں, ایک کا کام سوال کرنا ہوتا ہے, دوسرے کا کام جواب دینا ہوتا ہے. اگر وہ فل اے سی میں بھی جلسہ ہو رہا ہو
تو سوال کرنے والے کو کچھ بھی نہیں، وہ 1 منٹ کا سوال کرے گا، لیکن جواب دینے والے کے پھول اسی میں بھی پسینے چھوٹ رہے ہیں۔ جواب دینا آسان نہیں ہے، سوال کرنا بہت آسان ہے، کسی پر کوئی بھی سوال کر سکتا ہے۔ لوگ عجیب عجیب سوالات کرتے ہیں، یہ جو کیوں یہ کیوں اچھی چیز نہیں ہے، ہر جگہ کیوں اچھا نہیں ہوتا، ایسا ہی کیوں کرنے کا۔ لوگ بہت سارے سوالات کرتے ہیں، فجر کی 2 رکعت ہی کیوں ہے، ظہر کی 4 ہی کیوں ہے، یہ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نظام چلایا ہے اس کا پابند ہو کر چل رہا ہے، یہ ہمیں نہیں آتا۔ اسلام نام ہی ہے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، وہ جو کہے اس کو منظور کر کے چلتے رہنا۔ ہر جگہ وائی کریں گے تو کبھی ہائی نکل سکتی ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے سوالات بہت آسان ہیں۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا، آپ اتنے پیچھے چل رہے ہیں۔ امام بخاری کو کیوں کیا ہے؟ اس لیے کہ امام بخاری سنتوں کے پابند تھے۔ کتنے پابند تھے جانتے ہیں آپ؟ اتنے پابند تھے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث سے گزرے۔ اس حدیث میں یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنا لگوایا۔ یہ پچھنا لگانا کیا چیز ہے؟ عربی میں اس کو ہجامہ بولتے ہیں، اردو والے اس کو پچھنا لگانا، سینگی لگانا بولتے ہیں، انگریزی والے کپنگ بولتے ہیں۔ اس زمانے میں کپنگ سسٹم چلتا ہے، دیکھا ہوگا بہت سارے کیمپ ہوتے ہیں، اس میں فاسد اور خراب خون نکالا جاتا ہے، اس کو کپنگ بولتے ہیں۔ اس زمانے میں سرکار نے کیا ہے، اچھی چیز ہے، کروانا چاہیے، بہت اچھا ہے۔ یہ اس زمانے کا علاج تھا۔ آج بھی اگر کوئی سنت کی نیت سے کرے گا، خراب خون نکل رہے گا اس کا۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ماہر شخص کے پاس پچھنا لگوایا۔ یہ جائز ہے، سنت ہے، لیکن ٹیٹو پڑوانا سنت نہیں ہے۔ وشم، جس کو حدیث شریف میں لفظ وشم آیا ہے، یہ جائز نہیں، بلکہ اس پر لعنت برسائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت برسے اس شخص پر جو وشم کرتا ہے۔ وشم کرنا سمجھتے ہوں گے، آج کل جوانوں میں ٹیٹو پڑوانے کا رواج چل پڑا ہے، ہاتھ پورا لمبوں کی طرف بھر دیتے ہیں۔ اور یہ ٹیٹو پڑوانا کس طریقے سے ہوتا ہے؟ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ ہاتھ کے اندر سوراخ کر کے چھوٹے چھوٹے اس میں کلر بھرا جاتا ہے۔ نماز کا بھی مسئلہ آ جاتا ہے، وضو بھی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ اور پہلے کسی زمانے میں عورتیں یہ کام کروایا کرتی تھی، اس لیے حدیث شریف میں عورتوں کے لیے خاص آیا ہے، لعن اللہ الواشمۃ والمستوشمۃ۔ پچھنا لگوانے والی عورت، اس پر لعنت برسائی۔ وہ اس زمانے میں لگایا کرتی تھی، آج کل مرد بھی چل پڑے۔ رشتہ طے ہوتا ہے تو ہمارے یہاں یہ چلتا ہے کہ وہ رشتہ جس کا طے ہوتا ہے وہ ہاتھ پر وہ لڑکی کا نام لکھواتا ہے، ٹیٹو پڑواتا ہے، سوراخ کر کر کے اس کو کتنے پیسے دے کر اس میں، اگر اس کو نکالنا ہو پانی سے نہیں نکلتا، بلکہ اس کو نکالنے کے لیے چمڑا نکالنا پڑتا ہے۔ بہت خراب چیز ہے میرے بھائیوں، یہ جائز نہیں ہے۔ جوان پتہ نہیں اسی میں ڈوب چلے، ان کو نہیں سمجھ میں آتا ہم کیا کر رہے ہیں۔ یہ سوچنے کی چیزوں میں سے ہے کہ آج ہم کدھر جا رہے ہیں، کون سا رخ ہمارا ہے، ہم کس طرف جا رہے ہیں، کرنا کیا چاہیے تھا، کر کیا رہے ہیں۔ ایک دینار، آپ جانتے ہیں ایک دینار کیا چیز ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنا لگوانے والے کو ایک دینار دیا ہے۔ اس زمانے کا دینار جو ہے سونے کے سکے کو بولتے ہیں، اور درہم جو ہے چاندی کے سکے کو بولتے ہیں۔ ایک سونے کا سکہ اس زمانے کا 1 لاکھ روپیہ ہو جائے گا، آسان نہیں ہے۔ ہمارے حضرت کہتے ہیں کہ جو ہے اگر آج کوئی نائی بال کاٹنے والے کو اگر 50 روپے دینے ہوتے ہیں، 100 روپے وہ بھی پھٹی ہوئی نوٹ دیتے ہیں لوگ، تو کوئی پچھنا لگانے والے کو دے گا 1 لاکھ روپیہ؟ آپ کو لگتا ہے ایسا؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دینار دیا اس کو. وہ جو پشنا لگانے والا تھا وہ تعجب کر رہا تھا کہ اتنا سب دے دیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ کام کیا. کیا کیا؟ یہ دینار شریعت میں بہت ساری چیزوں میں دینار کا لفظ آیا ہے، اور بہت ساری چیزوں پر یہ بتایا اتنے دینار دینے پڑیں گے، اتنے درہم دینے پڑیں گے. جیسے ایک شخص نے دوسرے شخص کو قتل کر دیا، تو دوسرے شخص کو قتل کیا ہے، اس کے بدلے میں شریعت یہ کہتی ہے کہ یا تو جس نے قتل کیا ہے اس کو بھی قتل کر دیا جائے، یا پھر اس کے بدلے میں دیت دی جائے. اور دیت کتنی ہوتی ہے پتہ ہے؟ دیت اس زمانے کی 25 لاکھ روپے ہوتی ہے تقریباً. اب 25 لاکھ روپے جس نے قتل کیا ہے اس کو دینے پڑیں گے. آسان نہیں ہے. کیوں؟ شریعت نے یہ اس لیے رکھا ہے کہ جس کے گھر کا ایک بڑا آدمی چلا گیا ہے وہاں کمانے والا کوئی نہیں ہوگا. 25 لاکھ روپے اگر اس کو مل جائیں گے تو اس کا گھر چل پڑے گا، گزارا ہو جائے گا اس کا. بہت ساری چیزوں میں چوری کرنے کی سزا شریعت میں ہاتھ کاٹنا ہے. ایک بار ہاتھ کاٹے گا، لگتا ہے آپ کو کوئی دوسرا آدمی وہاں چوری کرے گا؟ مشکل ہے، کوئی نہیں کرے گا. آپ سعودی میں چلے جائیں اور جہاں اسلامی قانون نافذ ہوتے ہیں تو وہاں آپ راڈو گھڑی بھی پڑی ہوگی راستے میں تو کوئی اٹھائے گا نہیں اسے، دیکھ دیکھ کر چلے جائے گا. ڈر لگے گا، پکڑوں گا پتہ نہیں کیا ہوگا. وہاں لڑکیوں کی عزتیں محفوظ ہے. زنا کے بعد کیا ہوگا شریعت جانتی ہے، شریعت بتاتی ہے کہ اگر کسی غیر شادی شدہ نے زنا کیا ہے تو اس کے ساتھ 100 کوڑے. کوڑے کیسے ہوتے ہیں؟ ایک کوڑا کوئی کھا نہیں سکتا ہے. وہ کوڑا ہمارے اسلاف میں بڑوں میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں. بہت سارے کوڑے کھائے ہیں، انہوں نے اس سزا میں نہیں کھائے ہیں. خلق قرآن کا ایک مسئلہ تھا. یہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ مدرسے کا ہے، یہاں کا نہیں ہے، لیکن اس مسئلے پر انہوں نے مار کھائی ہے. ایسے کوڑے لگتے تھے میرے بھائیوں. سوچیے ہمارے اسلاف کتنی قربانی دے کر گئے، ہم تو صرف کھا پی رہے سو رہے ہیں. ایک کوڑا جب لگتا تھا، اگر وہ کوڑا ہاتھی کو مار دیا جائے تو ہاتھی چیخ پڑے. اتنا زور سے ان کو لگایا جاتا تھا انسان کو. 2 سے 3 کلومیٹر تک اس کی آواز جاتی تھی، اتنا زور سے کوڑا مارا جاتا. ایسے کتنے کوڑے کھائے ہیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیلی واقعہ وقت اس کی اجازت نہیں دیتا، لیکن میرے بھائیوں یہ کوڑے مارنے کو کہیں اگر کوئی غیر شادی شدہ ہے اور اس نے یہ کام کیا ہے، زنا کیا ہے، اور فرمایا اگر شادی شدہ ہے، بیوی آ گئی ہے اس کے پاس، پھر بھی زنا کر رہا ہے کسی اور لڑکی کے ساتھ، فرمایا اس کو پتھر مارے جائیں، اس لیے کہ اس کی عقل پر پتھر پڑے ہوئے ہیں، اس لیے اس کو پتھر مارے جائیں. رجم کا حکم ہے اور پتھر مار مار کر اس کو مار دیا جائے. یہ حکم ہے. شریعت کی جو سزائیں ہیں اتنی زبردست ہے کہ ایک بار نافذ ہو جائے گی وہاں وہ گناہ جلدی سے نہیں ہوتا ہے. اس لیے جہاں اسلامی قانون ہے وہاں اس کے گراف کم ملیں گے، آپ ریشو کم ملیں گے. تو میرے بھائیوں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں امام بخاری تو بہت آگے ہیں، بہت آگے. کیسی اتباع کی ہے؟ ان سے سوال کیا جا رہا تھا کہ آپ اتنے پیچھے کیوں ہیں، اتنے پیچھے آپ کیوں چل رہے ہیں؟ تو کیا فرمایا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے؟ بڑا عجیب جواب دیا. فرمایا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ لوگ آگے آگے سرکار کے پیچھے چل رہے تھے، لیکن میں سرکار کے قدم کو تلاش کر رہا تھا کہ جہاں جہاں سرکار کے قدم پڑ رہے ہیں اس کے اوپر میرا قدم پڑ جائے، اس لیے میں پیچھے چل رہا تھا. یہ ایک بڑے شخص کی بات ہوتی ہے، اور ایک بڑا شخص کیا ہوتا ہے اس کا جواب آپ دیکھیے. اور میں یہ کہہ بھی رہا تھا آپ کو کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی پچھنا لگوایا. سرکار نے جہاں اس کو 1 دینار دیا تھا، امام بخاری نے بھی اس کو 1 دینار دیا.
1 دینار کیوں دیا؟ اس لیے دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیا تھا۔ میرے بھائیوں، یہ وہ سنتیں ہیں جس پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے، نہیں کریں گے تب بھی چل جائے گا۔ یہ سنن زوائد ہے، تب بھی لوگ عمل کرتے ہیں۔ یہ لوگ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سنن زوائد پر عمل کرنے کا یہ حال ہے، تو جہاں سرکار نے یہ کہا ہے یہ کرو، اس پر عمل کرنے کا انتہا کیا ہوگا؟ آپ غور کر سکتے ہیں۔ آج کل میرے بھائیوں جو کمی ہے وہ کمی یہی ہے کہ ہم لوگ ہر چیز کرتے ہیں لیکن سرکار کی اتباع نہیں کرتے، سرکار کے فرامین پر عمل نہیں کرتے۔ ہم صرف چند مہینے، چند دن سرکار کی سنتوں کو یاد کر لیتے ہیں، سرکار کے طریقوں کو اپنا لیتے ہیں، چند دن کچھ دیکھ لیتے ہیں، کبھی جوش ہوتا ہے تو درود شریف پڑھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ اصل مومن نہیں ہے۔ مومن کے دل میں اللہ کے رسول کی محبت ہمیشہ بھڑکنی چاہیے، ہر وقت بھڑکنی چاہیے۔ اور محبت صرف اس کا نام نہیں ہے کہ مجھے اللہ کے رسول سے محبت ہے، بلکہ محبت اس کا نام ہے کہ آپ کی پوری زندگی سرکار کے طریقوں کے مطابق ہو جائے، اسی کا نام محبت ہے۔ آج انسان اسی کی وجہ سے پیچھے ہے۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی تھی، اس میں بھی یہ کہا ہے کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی ہے یا دعویٰ کرتے ہو تو سرکار کی اتباع کرو۔ فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ کیا فرمایا؟ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو فرمایا میری اتباع کرو۔ کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج کل یہ چیزیں آپ کے سامنے اس لیے بیان کی جاتی ہے کہ جو ہے آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ ادھر سے ادھر سے کیچڑ اچھایا جا رہا ہے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ شیخ یونس جونپوری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، آج سے 14 سال پہلے ایک واقعہ پیش آیا تھا جس کو ڈینمارک کا واقعہ کہتے ہیں۔ وہاں پر اس ملعون نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی۔ شیخ یونس جونپوری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت فلاں شخص نے سرکار کی شان میں گستاخی کی ہے، تو فرمایا اس کی اتنی ہمت کیسے ہو گئی کہ وہ سرکار کے اوپر کیچڑ اچھال رہا ہے؟ پھر فرمایا ایسا لگتا ہے کہ ہم نے سرکار کے طریقوں کو چھوڑ دیا ہے جس کی وجہ سے غیروں کی اتنی ہمت ہو گئی۔ تو میرے بھائیوں، آج کل کچھ ایسا ہی ہے، دنیا میں جو حالات ہیں وہ ہمارے جذبات کو ابھارنے کے لیے کیا جا رہا ہے، اور ہم ہیں کہ سرکار کے طریقوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ میرے محبوب کی زندگی تو ایسی ہے جیسا آپ دیکھتے ہیں، چاند کو کوئی گالی دے گا تو چاند کو کیا فرق پڑے گا، سورج کو کوئی گالی دے گا تو سورج کو کیا فرق پڑنے والا ہے، بلکہ چاند اور سورج کے اوپر کوئی تھوکے گا وہ تھوک اسی کے منہ پر واپس لوٹے گا۔ ہیرے کو کوئی گالی دے دے تو ہیرا ہی ہے۔ سرکار کی زندگی پورا کا پورا ہیرا ہے۔ سرکار ہیرے سے بھی بڑھ کر ہیں، سرکار چاند اور سورج سے بھی بڑھ کر ہیں، ان کی شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ لیکن ہم ایک مومن ہیں، ہم سرکار کی امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، کیا ہمارے پاس کہیں سرکار کے وہ طریقے چھوٹ تو نہیں گئے؟ ہم نے سرکار کے طریقوں کو چھوڑ تو نہیں دیا جس کی وجہ سے غیر اتنی ہمت کر رہے ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ صرف ربیع الاول میں سرکار کو یاد نہ کریں، بلکہ پورا سال سرکار کے طریقوں کو اپنائیں، پورا سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو لے کر چلیں، تو انشاءاللہ کسی کی ہمت نہیں ہے۔ یہ لوگ ہمارے جذبات کو الگ الگ طریقے سے ابھارتے ہیں، کبھی برقعے کو لے آتے ہیں، کبھی سرکار کی زندگی کو لے آتے ہیں، کبھی ہمارے اسلاف میں سے کسی کا کیچڑ اچھالتے ہیں۔ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں،
ان کا کام ہے، وہ لوگ جانتے ہیں کہ ان لوگوں کو اپنے نبی سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے، تو ان کے نبی ہی پر نعوذ باللہ کیچڑ اچھالا جائے تاکہ ان کے جذبات کو مجروح کیا جائے۔ ہم آپے سے باہر ہونے کے مقابلے میں ہم سرکار کے طریقوں کو ان کے سامنے پیش کریں اور بتائیں آپ کچھ بھی کہہ دو ہمارے نبی کو، لیکن ہم سرکار ہی کے طریقوں پر عمل کریں گے۔ یہ ہمارا کام ہے، بس یہی پیغام ہے ہمارا، اور میں آپ کے سامنے یہی پیش کروں گا کہ آج سرکار کی زندگی کو اپنے اندر پورا کا پورا اپنائیں، غیر کا منہ خود بخود بند ہو جائے گا۔ بس یہ ہمارا کام ہے۔ انہی گزارشات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں سرکار کی محبت جاگزین فرمائیں، سرکار کے طریقوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔